اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پیام لطیف ہے، جو 9ویں کلاس کی ایک نظم ہے جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ شاہ جو رسالو جو شاہ صاحب کی مشہور کتاب ہے اس سے لی گئی ہے، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ایاز شیخ نے۔ تو اس کا پارٹ 1 پہلے میں اشعار کی تشریح کر چکا ہوں پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں آج دوسرے حصے کی تشریح کریں گے۔ تو شاہ صاحب کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ ایک ہمارے صوفی شاعر ہیں۔ جو صوفی شاعری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور انسانیت کا درس گاہے بگاہے ملتا ہے۔ انسان سے محبت ان کا پیغام ہے، نفرتوں کا خاتمہ اور محبتوں کا پیغام ہر دور میں ہر وقت صوفی شعراء نے دیا ہے۔ جیسے پنجابی میں بابا بلے شاہ ہیں، سرائکی میں خواجہ غلام فرید ہیں، اور پشتو میں خٹک صاحب ہیں، اور اسی طرح بلوچی میں ہیں ہمارے شاعر مستوکلی۔ انہوں نے جو ہے صوفیانہ کلام پیش کیے ہیں۔ جو پہلا شعر ہے پیام لطیف کا، جو پہلا حصہ تو پہلے ہو چکا ہے، یہ اس کا 8واں شعر ہے، جس میں اس نے شاہ لطیف نے کہا ہے کہ جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک جانا۔ اس شعر میں قادر حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حقیقی طاقت و قدرت کا والا مانتا ہے اور اسے وحدہ لا شریک، اکیلا اور بے مثال سمجھتا ہے، وہی در حقیقت ایمان کی اصل منزل پا لیتا ہے۔ یہاں شاعر ایک گہرے عقیدے کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یگانیت توحید کو دل سے تسلیم کرنا صرف زبانی دعوے سے بڑھ کر ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو اللہ کی قدرت اور اس کے وحدانیت پر دل سے یقین رکھے اور عمل بھی اس پر کرے۔ شاہ لطیف بھٹائی صوفی فکر کے علمبردار تھے۔ ان کا پیغام عشق حقیقی، توحید اور روحانی سچائیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ شعر بھی اسی صوفیانہ تعلیم کی عکاسی کرتا ہے، جس میں دنیاوی وسوسوں سے ہٹ کر صرف ایک رب کی بندگی کو پہچان کر اصل بنیاد کہا گیا ہے۔ اس شعر میں وحدہ لا شریک کا درس دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانا جائے۔ اگلے شعر میں ہے سنگریزوں سے بھر لیا دامن، گوہر بے نیاز کو چھوڑ دیا۔ یہ شعر ایک استعارہ ہے جو انسانی غفلت، ناسمجھی اور دنیا پرستی کی عکاسی کرتا ہے۔ سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر یا چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی فانی چیزوں، لالچ، مال و دولت، شہرت اور وقتی قائدوں کی علامت ہیں۔ گوہر بے نیاز ایک بیش قیمت اور نایاب موتی کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور روحانی دولت، ایمان، علم، سچائی اور معرفت کی علامت ہے، جو کسی کی محتاج نہیں۔ شاعر افسوس کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو دنیاوی چیزوں یعنی سنگریزوں سے بھر لیا ہے، اور اصل دولت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، روحانیت یا سچی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ شعر ہمیں روحانی بیداری کی دعوت دیتا ہے۔ انسان اکثر بظاہر چمکنے والی فانی چیزوں کے پیچھے لگ کر اصل اور ابدی سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ شعر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنے دل، دامن سب کچھ صاف رکھیں اور اسے تمام سچائیوں کو سمیٹ لیں۔ موج طوفان سے مسیت نے میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا۔ یہ شعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظم پیام لطیف سے ہے، جو ایک نہایت پر اثر اور گہری روحانی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کی زندگی کو ایک کشتی اور گناہوں کو ایک طوفان سے تشبیہ دی ہے۔ موج طوفان مسیت، گناہوں کی زبردست طوفان، برائیوں کی لہر، کشتی، انسان کی زندگی یا نفس، رخ موڑ دینا، صحیح راستے سے ہٹا دینا، مقصد سے بھٹک دینا۔ یہ مین الفاظ تھے جس کے معنی شاعر نے کیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ گناہوں، برائیوں اور نفسیاتی خواہشوں کے طوفان نے میری زندگی کی کشتی کا رخ بدل دیا ہے۔ میں جو حق اور سچائی کی راستے پر تھا وہ راستہ چھوٹ گیا ہے اور میں راہ ہدایت سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ ایک ندامت اور پچھتاوے
کا اظہار ہے۔ انسان جب گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی سمت بدل جاتا ہے اور وہ منزل مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلا شعر ہے کہ ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت میں نے توڑ دیا۔ یہ شعر بھی پیغام لطیف سے ہے اور انتہائی جذباتی انداز میں ندامت، پچھتاوے اور توبہ کا اظہار ہے۔ عہد وہ وعدہ یعنی اللہ سے کیا گیا روحانی یا ایمانی وعدہ۔ مالک اللہ تعالیٰ پروردگار ہیں۔ غفلت لاپرواہی کو کہتے ہیں یا دین سے دوری کو۔ مگن ہو جانا یعنی اس میں مست ہو جانا۔ وعدہ پورا نہ کر سکے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، شاعر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے مالک، وہ عظیم وعدہ جو میں نے تیری بندگی، اطاعت اور وفاداری کا کیا تھا، افسوس میں نے اپنی غفلت، لاپرواہی اور دنیاوی مشاغل میں کھو کر وہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ یہ ایک روحانی اعتراف ہے کہ انسان اللہ سے کیے گئے وعدے کو یاد نہیں رکھ سکا اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ سے جو ایمانی رشتہ ہے وہ سب سے مقدس وعدہ ہے۔ انسان جب غفلت میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی اصل شناخت بھول جاتا ہے، لیکن اس احساس ندامت میں ہی اللہ سے رجوع اللہ کا آغاز کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ آخری اشعار تھے پیغام لطیف کے، تو ان کی تشریح بھی کوشش کی ہے کہ اچھے الفاظ اور آسان الفاظ میں کی جائے، ساتھ الفاظ معنی بھی میں نے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند کریں گے، اسے لائک کریں گے اور سبسکرائب بھی لازمی کریں گے اور کمنٹ بتائیں گے کہ کیا یہ اشعار کی تشریح کا طریقہ صحیح ہے یا ان کو تبدیل کیا جائے۔ امید ہے آپ ساتھ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔